अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इरम अली। बज़्म शायरी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे शो में नौजवान नस्ल के शायर मौजूद हैं जिनसे हम गुफ्तगू भी करेंगे और उनके खूबसूरत कलाम भी उनसे सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ेब औरंगज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे मिजाज हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। और बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लेकर आए। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने दावत दी और बुलाया। अच्छा ज़ेब साहब, आपसे मैं सवाल करूँगी। वैसे सवाल तो बहुत सारे हम आपसे करेंगे, लेकिन पहला मेरा जो आपसे सवाल है कि आपके नज़दीक जो है वो शायरी क्या है? शायरी मेरे नज़दीक मुझे लगता है कि ये लफ्ज़ों से पैदा किए जाने वाला वो करिश्मा है, वो फ्रीक्वेंसी है जो पल में जो है वो स्टेट बदलने की सलाहियत रखती हो। अच्छा। यानी अपने सुनने वाले को और अपने पढ़ने वाले को उसी कंट्रोल्ड विजुअलाइजेशन से ले जाके जोड़े कि जिस कैफियत में वो शेर कहा हुआ है। और अगर तो वो गम की कोई कैफियत है तो वो उसको बिल्कुल उसी तरीके से फ़ील करने लगे, और अगर वो खुशी की कोई कैफियत है तो उसको भी उसी तरीके से वो सरशार करे। तो मैं ये समझता हूँ कि शायरी तो बुनियादी तौर पे वो दरोबस्त है लफ्ज़ों का, वो ख़ास तरतीब है कि जो आपको उसी कंट्रोल ड्रीमिंग से ले जाकर जोड़े। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने कहते हैं ना, मेरे सवाल का जवाब बड़ा खूबसूरती से आपने दिया। अच्छा, मैं चाहूँगी कि वैसे गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी है हमारा, लेकिन अभी आप हमें कोई खूबसूरत सा अपना कलाम सुना दें। मैं बिल्कुल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ एक गज़ल के कुछ अशार। मतला समात कीजिए कि मैं हूँ चराग़े रौनक़ महफ़िल, आखिर शब तक ज़िंदा हूँ। मैं हूँ चराग़े रौनक़ महफ़िल, आखिर शब तक ज़िंदा हूँ। जाने कितनी आग है मुझ में, जाने कब तक ज़िंदा हूँ। वाह। मैं हूँ चराग़े रौनक़ महफ़िल, आखिर शब तक ज़िंदा हूँ। जाने कितनी आग है मुझ में, जाने कब तक ज़िंदा हूँ। काली बिल्ली सड़क किनारे मौत की टोह में आई थी, काली बिल्ली सड़क किनारे मौत की टोह में आई थी। किसने किसका रास्ता काटा, मैं तो अब तक ज़िंदा हूँ। बहुत खूब। काली बिल्ली सड़क किनारे मौत की टोह में आई थी, किसने किसका रास्ता काटा, मैं तो अब तक ज़िंदा हूँ। मैं इंसान हूँ, हर हालत में ज़िंदा रहना है मुझको। मैं इंसान हूँ, हर हालत में ज़िंदा रहना है मुझको। नखले अजम की शाख से लेकर रेगे अरब तक ज़िंदा हूँ। वाह। मैं इंसान हूँ, हर हालत में ज़िंदा रहना है मुझको। नखले अजम की शाख से लेकर रेगे अरब तक ज़िंदा हूँ। मेरी तलब है मौत की देवी, वस्ल के पहले लम्हे तक। मेरी तलब है मौत की देवी, वस्ल के पहले लम्हे तक। मुझसे तलब की बाबत पूछो, अपनी तलब तक ज़िंदा हूँ। वाह वाह। मेरी तलब है मौत की देवी, वस्ल के पहले लम्हे तक। मुझसे तलब की बाबत पूछो, अपनी तलब तक ज़िंदा हूँ। औरों के अंदाज़ में जीना मौत से बदतर है मुझको। औरों के अंदाज़ में जीना मौत से बदतर है मुझको। ये मेरा अंदाज़ है प्यारे, अपने ढब तक ज़िंदा हूँ। बहुत खूब। औरों के अंदाज़ में जीना मौत से बदतर है मुझको। ये मेरा अंदाज़ है प्यारे, अपने ढब तक ज़िंदा हूँ। एक से एक क़यामत गुज़री, एक से एक अताब आया। एक से एक क़यामत गुज़री, एक से एक अताब आया। मैं तो ख़ुद हैरान हूँ आखिर, कैसे अब तक ज़िंदा हूँ। वाह वाह। मैं तो ख़ुद हैरान हूँ आखिर, कैसे अब तक ज़िंदा हूँ। शजरा उठा के देख मेरे अजदाद कहाँ से आए थे। शजरा उठा के देख मेरे अजदाद कहाँ से आए थे। तुझ पर भी ये राज खुले, मैं नामो नसब तक ज़िंदा हूँ। शजरा उठा के देख मेरे अजदाद कहाँ से आए थे। तुझ पर भी ये राज खुले, मैं नामो नसब तक ज़िंदा हूँ। सांस रवां रहता है मेरा तेरी याद के धारे पर। सांस रवां रहता है मेरा तेरी याद के धारे पर। जब तक तुझको भूल ना जाऊं दोस्त, मैं तब तक ज़िंदा हूँ। वाह वाह। सांस रवां रहता है मेरा तेरी याद के धारे पर। जब तक तुझको भूल ना जाऊं दोस्त, मैं तब तक ज़िंदा हूँ। इसके विर्द से मेरी धड़कन एक तरतीब में रहती है। इसके विर्द से मेरी धड़कन एक तरतीब में रहती है। तेरा इस्म है लब पर मेरे, धैर्य में जब तक ज़िंदा हूँ। तेरा इस्म है लब पर मेरे, धैर्य में जब तक ज़िंदा हूँ। मिसरा सानी कह सकता हूँ उसकी आँख को छूकर ज़ेब। मिसरा सानी कह सकता हूँ उसकी आँख को छूकर ज़ेब।
पथराने में वक्त लगेगा अभी तो लब तक जिंदा हूँ, वाह, पथराने में वक्त लगेगा अभी तो अभी लब तक जिंदा हूँ, काली बिल्ली सड़क किनारे मौत की टोह में आई थी, किसने किसका रास्ता काटा, मैं तो अब तक जिंदा हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत आपने हमें सुनाया। अच्छा, अब एक और आपसे सवाल मैं करती हूँ, ये मुझे बताइए कि आपको शायरी का जो शौक़ है वो कैसे हो गया? ये तो कहना मुश्किल है कि शौक़ कैसे हो गया। मैं तो यूँ समझता हूँ कि ये तो शऊर के पुख्ता होने के अमल के साथ ही अंदर खाने का ही मामला शुरू हो जाता होगा। यानी जब आप जवान हो रहे होते हैं या जब आप बड़े हो रहे होते हैं, और इसका अंदाज़ा जो है वो इस रुझान की परतें खुलने पर हो जाता है इंसान को, आहिस्ता आहिस्ता मामला यानी किस तरफ आपको लेकर जा रहा है। और ख़ूबसूरत बात तो मुझे जो बहुत ज़्यादा अपील करती है वो तो मुझे ये लगती है कि जब तक आप इस पे गौर करेंगे ये मामला कहाँ लेकर जा रहा है, ये पूरी तरीके से आपको शायरी की तरफ छोड़कर आ चुका होता है, अगर तो ये शायरी की सूरत में है मामला। अच्छा, तो वहाँ से फिर जो है मैंने भी टूटे फूटे लफ्ज़ों के साथ जो है वो अपना सारा मामला जो है वो शुरू किया, और फिर आखिरकार जो है वो पुख्ता शेर कहने की तरफ मैं किसी तरफ आया, किसी तरह आया। तो ये मुझे यूँ महसूस होता है। अच्छा, पहला कहते हैं ना, जब चाहे राइटर हो चाहे शायर हो, जब पहली दफ़ा कुछ लिखता है तो वो आपको मतलब किस एज में आपको लगा कि हाँ मैंने ये कुछ नज़म या कुछ शेर बात जो है वो कहे हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। बात ये है कि आपकी आँख जब चीज़ों को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखने लगती है और कोई सा भी एहसास, कोई भी आपकी सराउंडिंग में कोई भी मामला चल रहा हो, फ़ौरन से वो लफ्ज़ों का रूप धारने लगे, तो वहाँ पे जो है फिर अंदाज़ा होता है कि यानी आपके अंदर जो है वो लिखने की कोई ना कोई। मतलब किस एज से आपको? अब इसका कहना तो मतलब बचपन से ही या फिर? ज़ाहिर सी बात है, मेरी सराउंडिंग जो थी या मेरा जो ब्रॉटअप हुआ है वो एक बड़े लिटरेरी एक सराउंडिंग थी मेरी, और मेरे घर का माहौल भी हमेशा से जो है वो ऐसा रहा। तो बुनियादी तौर पर तो इंसान अपने घर से ही जब उसकी फाउंडेशन बन रही होती है तो बेसिक चीज़ें वहीं से कंसीव करता है, वही उसका जो है सारा बेस वहीं से बनती है। तो मुझे लकीली मतलब मुझे ऐसी सराउंडिंग जो है वो मैसर आई, तो उसकी वजह से भी इस चीज़ को ज़्यादा तक़वियत मिली। तो एक तो रुझान पहले से अंदर मौजूद था, फिर सराउंडिंग ने भी उस चीज़ को सपोर्ट किया। तो ऐसे जो है वो फिर शुरू में जो इंसान लिखता है जिसको अगर तो वो शायरी समझने लगे तो वो तो बड़ी टूटी फूटी सी चीज़ें होती हैं। फिर जब वाक़ईतन मतलब इंसान इसको प्रॉपर वे में लिखने की तरफ आता है तो वो मुझे लगता है कि शेर कहलाता है, वरना लिख तो पहले से ही रहा होता है, कोई भी चाहे शायर हो या कोई भी लिखारी हो। अच्छा, आपके जैसे फैमिली में जो लोग हैं घर में, वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी शायरी सुनते हैं? अरे बिल्कुल सुनते हैं। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि वो तो एक बड़ी लिटरेरी एक मतलब मुझे एक लकीली ऐसी सराउंडिंग जो है वो मिली, तो घर में जो था वो एक बड़ा अच्छा मतलब शेर व अदब के ताल्लुक़ से जो है वो मजबूत एक माहौल था, रहा हमेशा से। घर वालों को देखा हमेशा से पढ़ते हुए, शेर पे गुफ्तगू करते हुए या लिटरेचर के ताल्लुक़ से, या तो ऑटोमेटिकली जो है वो इंसान बुकिश हो जाता है उस वक्त। मतलब उसको बुक्स जो है वो अपील करती हैं, चीज़ें पढ़ने वाली तमाम चीज़ें, तो जो जहाँ से जैसे मिल रहा हो, क्योंकि एक मामला चल पड़ा होता है। सो घर वालों ने इस चीज़ को बड़ा वेलकम किया जब उनको ऐसा लगा कि मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ या लिखने की ख्वाहिश रखता हूँ या कुछ ऐसा इस तरफ मेरा रुझान है। तो बिल्कुल ये मेरे साथ हुआ, वरना अक्सर केसेस में तो जो है वो मैंने ऐसा भी सुना है कि इसको बहुत ज़्यादा बुरा भी समझा जाता है, लेकिन मेरे केस में जो है वो मुझे सपोर्ट ही किया, सपोर्ट किया, सो वो मेरे लिए अच्छा रहा किसी बहुत न किसी अच्छा। अच्छा, अभी आप हमें क्या सुनाना पसंद करेंगे? मैं आपको एक मज़ीद गज़ल के जो है वो कुछ अशार मैं पेश करता हूँ। बिल्कुल। मतला समात कीजिए कि हिज्र है और हिज्र में अपना ये हाल कीजिए, हिज्र है और हिज्र में अपना ये हाल कीजिए, वाह वाह। चेहरा तो जर्द हो चुका आँखों को लाल कीजिए। अच्छा, चेहरा तो जर्द हो चुका आँखों को लाल कीजिए। हिज्र है और हिज्र में अपना ये हाल कीजिए, चेहरा तो जर्द हो चुका आँखों को लाल कीजिए। मैं तो फ़कीर मस्त हूँ यानी ख़मीर मस्त हूँ, मैं तो फ़कीर मस्त हूँ यानी ख़मीर मस्त हूँ। बहुत खूब। किसने कहा है आपसे मेरा ख्याल कीजिए, किसने कहा मैं तो फ़कीर मस्त हूँ यानी ख़मीर मस्त हूँ। किसने कहा है आपसे मेरा ख्याल कीजिए, वो तो ये कह के चल दिया जीना भी एक कमाल है,
وہ تو یہ کہہ کے چل دیا جینا بھی ایک کمال ہے، جینا بھی ایک کمال ہے، آپ کمال کیجئے۔ بہت خوب۔ وہ تو یہ کہہ کے چل دیا جینا بھی ایک کمال ہے، جینا بھی ایک کمال ہے، آپ کمال کیجئے۔ گھر میں لگا کے آئینہ رہیے پھر اس کے روبرو، گھر میں لگا کے آئینہ رہیے پھر اس کے روبرو، سب سے وصال ہو چکا خود سے وصال کیجئے۔ بہت خوب۔ گھر میں لگا کے آئینہ رہیے پھر اس کے روبرو، سب سے وصال ہو چکا خود سے وصال کیجئے۔ جسم ہے اور جسم کو کیجئے سپرد تشنگی، جسم ہے اور جسم کو کیجئے سپرد تشنگی، وصل ہے اور وصل میں خود کو نڈھال کیجئے۔ یعنی جواب جو بھی ہو مرنا نہیں سوال کو، یعنی جواب جو بھی ہو مرنا نہیں سوال کو، دیتا رہے جواب وہ آپ سوال کیجئے۔ بہت خوب۔ یعنی جواب جو بھی ہو مرنا نہیں سوال کو، دیتا رہے جواب وہ آپ سوال کیجئے۔ بہت خوب۔ میرے سکوں کی آپ کو فکر ہی کیوں ہے اس قدر، میرے سکوں کی آپ کو فکر ہی کیوں ہے اس قدر، آپ کی دسترس میں ہوں جینا محال کیجئے۔ بہت خوب۔ میرے سکوں کی آپ کو فکر ہی کیوں ہے اس قدر، آپ کی دسترس میں ہوں جینا محال کیجئے۔ آئی ہے نیند رات کو دینے نمو ثبات کو، آئی ہے نیند رات کو دینے نمو ثبات کو، آنکھوں میں خواب کھینچ کر اس کو خیال کیجئے۔ بہت خوب۔ میں تو فقیر مست ہوں یعنی خمیر مست ہوں، کس نے کہا ہے آپ سے میرا خیال کیجئے۔ ہجر ہے اور ہجر میں اپنا یہ حال کیجئے، چہرہ تو زرد ہو چکا آنکھوں کو لال کیجئے۔ آنکھوں کو لال کیجیے۔ بہت بہت خوب، شکریہ۔ بہت خوب، بہت ہی خوبصورت آپ کی شاعری ہے۔ اچھا، میں نے ابھی ماشاءاللہ سے 2 کلام آپ کے سن چکی ہوں، اور آپ نوجوان نسل کے جو شاعر ہیں ان کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ بڑی پختگی دیکھی ہے میں نے آپ کی شاعری میں، مطلب کہتے ہیں نا کہ ہاں بھائی بہت ہی عمدہ جسے کہتے ہیں بہت شاعری شکریہ ہے کہ آپ کی۔ نے ایسا محسوس کیا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ شاعری کا معاملہ جو ہے وہ تراش سے جڑا ہوا ہے، اور یہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ لفظوں کا وہ خاص در و بست ہے جو وہ فریکوینسی پیدا کرے۔ چونکہ میری انفلوئنس ہی ساری کی ساری، مطلب مجھے یہ چیز زیادہ اپیل کرتی ہے، تو میں اس طرف جو ہے وہ زیادہ غور کرتا ہوں کہ عام حالات میں، یعنی میں اور آپ جو ابھی گفتگو کر رہے ہیں، ہمارا بیٹا سٹیٹ ہے، یعنی ہم اپنی کانشیسنس میں ہیں، ہم ایک ایک سراؤنڈنگ کو، سب چیزوں کو سمجھ رہے ہیں۔ شاعری مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسا معاملہ ہے کہ جو آپ کا زون چینج کرے، یعنی آپ کی مینٹل اسٹیٹ کو چینج کرے، یعنی آپ کو الفا زون میں لے کر جائے، جہاں پہ آپ جو ہے وہ اسی ویژولائزیشن سے، اسی امیجنیشن کے زون میں جا کر جو ہے وہ جڑ جائیں اس کے ساتھ۔ اور اس طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا، مطلب شاعری ایک بڑی کیرزمیٹک ایک چیز ہے، تو اس کو صرف جو ہے وہ لفظوں کا کھیل نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ کے کانشیس مائنڈ جس سے آپ کا ڈیل کرنے لگے یا بالکل سامنے سے، تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے، تو میں اس پہ زیادہ۔ بالکل۔ اچھا، شاعر جو ہیں کیا وہ موڈی ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کیا موڈی ہیں؟ یہ تو کہنا مشکل ہے کہ شاعر، لیکن اس کا تعلق بالکل کیفیت سے ہے، اور ظاہر سی بات ہے انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے وہ شعر لکھ رہا ہوتا ہے یا شعر کو بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یا اس کے اوپر خیال جو ہے وہ اتر رہا ہوتا ہے، تو اس کا تعلق بالکل ایسا ہے، موڈ سے تو لازمی بات ہے۔ یعنی آپ اپنی سراؤنڈنگ سے کیسے کیا چیزیں کنسیو کر رہے ہیں، آپ کا مشاہدہ کیا ہے، کیسے، یعنی آپ کی جو ہے وہ سینسٹیوٹی کا موڈ کیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک شاعر کے لیے تو سینسٹیوٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ ضروری ہے کہ جتنی ہونی چاہیے، جتنی ہونی چاہیے، تو اس کی بنیاد کے اوپر اس کا تعلق کیفیت سے اور موڈ سے بھی بالکل ہوگا۔ موڈ تو سے یہ بھی ہے، موڈ کا معاملہ ہے، اس میں بالکل ہوگا ہے، لیکن موڈی ہونا ایک الگ چیز ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ، مطلب میرا موڈ اتنا زیادہ شفل نہیں کرتا، اچھا نہیں کرتا، ایک سے موڈ میں رہتا ہوں، لیکن کیفیت جو ہے وہ کچھ مختلف ہو سکتی ہے، شعر کے لیے ظاہر سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، تو ایسا ہے۔ بالکل۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بزم شاعری، اور ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، تھوڑی سی دیر میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بزم شاعری میں ہمارے ساتھ زیب اورنگزیب موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور بڑے سوال ہم نے ان سے کیے ہیں، اور بہت اچھے اچھے ماشاءاللہ سے انہوں نے جو جواب ہیں وہ ہمیں دیے ہیں۔ اب ایک اور آپ سے سوال میں کروں گی، یہ مجھے بتائیے کہ آپ ظاہر سی بات ہے شاعر ہیں،
آپ کو نظم لکھنا زیادہ پسند ہے یا پھر غزل؟ نظم کا آپ نے سوال کیا، نظم یا غزل میں سے، تو نظم ایک بہت اچھا میڈیم ہے، بہت اسٹرانگ میڈیم ہے، اور انٹرنیشنلی اس کی اپنی ایک ریکگنیشن ہے، اپنی ایک انڈیویجویلٹی ہے. لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا فیل ہوتا ہے، یہ میری ذاتی ایک رائے ہے جو میں نظم کے لیے فیل کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے میں اس کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹے نہیں کر پاتا، یا سم ٹائمز مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ میرے چونکہ کانشیس مائنڈ سے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہوتی ہے. اچھا. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری کو تو جو ہے وہ اتنے کیرزمیٹک وے میں یا اتنا بلو دی تھریش ہولڈ ہونا چاہیے کہ یعنی وہ آپ کے کانشیس مائنڈ کو بائی پاس کر کے یعنی سب کانشیس میں اترنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتی ہے. تو سم ٹائمز مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ نظم جو ہے وہ مجھے اس طرح سے اپیل نہیں کر پاتی. مجھے بہت اچھی لگتی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن میں اس کے ساتھ بہت زیادہ اسٹے نہیں کر پاتا، بہت زیادہ اس کیفیت کو جی نہیں پاتا. تو اس کے مقابلے جو غزل ہے اس میں جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ اپیل کرتی ہے، اور میں کہنا بھی جو ہے وہ کہنے میں بھی جو ہے وہ غزل ہی پسند کرتا ہوں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے تو اشعار کے اندر یعنی 2 مصروں کے اندر جو ہے خیال اتنا کمپریسڈ فارم میں ہوتا ہے، اس کا کمپریشن اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ اور یہی کھیل ہے کہ یعنی پوری آپ ایک جو ہے وہ کتھا جو ہے وہ 2 مصروں کے درمیان آپ لے کر آ سکتے ہیں. اور نظم اور غزل اصل میں ایک ہی سکے کی جو ہے وہ 2 ڈفرینٹ سائڈس ہیں. میں اپنے لیے آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ نظم اور غزل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مطلب جب آپ بنیادی طور پر دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ کسی ایک ہی جو ہے خیال کی گرد جو ہے نظم آپ کی گھوم رہی ہوتی ہے. اس کا اگر ایک عنوان ہے، مثال کے طور پہ جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ، تو وہ اسی کی گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہے، اور اس کا سارا گراؤنڈ جو ہے وہ اسی خیال کی گرد گھوم رہا ہوتا ہے. جبکہ غزل میں جو ہے وہ معاملہ ذرا سا غزل کا ٹریٹمنٹ، غزل کی تو ایس او پی بلکہ مجھے لگتا ہے بالکل ہی الگ ہے، غزل کا پروٹوکول ہی الگ ہے. یہ 2 مصروں کے اندر آپ پوری ایک کہانی جو ہے وہ قید کر سکتے ہیں، اگلے 2 مصرے جو ہے وہ اس سے بالکل ہٹ کر بھی ہو سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے شعر در شعر جو ہے وہ ہوتی ہے غزل ہے، لیکن ہر شعر کا ٹاپک جو ہے وہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے. ہر شعر کا ٹاپک ڈیفرنٹ بالکل جناب ایسے ہے. اور نظم ایک اچھی چیز ہے، لیکن غزل جو ہے وہ اس خطے کا اختصاص ہے. مطلب دنیا کے باقی حصوں میں، مطلب اگر بر صغیر کو ہٹا کر اگر آپ ایک جنرل ویو میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں نظم ہی زیادہ کہی جاتی ہے. لیکن غزل چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ اس خطے کا اختصاص ہے، اور مجھے سم ٹائمز یہ فیل ہوتا ہے کہ غزل میں اپنے اندر ہر چیز کو سمو لینے کی صلاحیت مجھے تو فیل ہوتی ہے، چونکہ مجھے زیادہ اپیل کرتی ہے، میں اس کو کہنا بھی پسند کرتا ہوں. اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ چاہے نظم ہو یا غزل ہو، اصل چیز تو اس کے اندر کی جانے والی شاعری ہے. بیسیکلی یہ تو آپ کے پاس ایک طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو ایک ٹیمپلیٹ ہے، چاہے وہ نظم ہے چاہے وہ غزل ہے، بنیادی چیز تو اس کے اندر کی جانے والی شاعری ہے. تو میرے خیال کو مجھے لگتا ہے کہ غزل زیادہ سپورٹ کرتی ہے، غزل زیادہ سپورٹ کرتی ہے. میں جو چیز کہنا چاہتا ہوں، جو میرا مشاہدہ ہے، جو بھی میرا خیال ہے، جو بھی میرا احساس ہے، وہ مجھے لگتا ہے ان 2 مصروں کے درمیان زیادہ اچھا آ جاتا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ غزل کی جو خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے مصروں کے درمیان کا جو کمپریشن ہے، یعنی وہاں اگر نظم کی ایک چھوٹا سا کمپیریزن، یعنی کہ اگر وہاں نظم جو ہے وہ ایک خیال کے گرد پوری ایک نظم گھوم رہی ہے، تو یہاں وہی بات 2 مصروں کے درمیان بھی آ سکتی ہے، 2 مصروں میں ختم ہو جاتی ہے. اور شاعری کی خوبصورتی تو یہی ہے کہ تہداری جو ہے وہ اس کا بیسک ایلیمنٹ ہے، اور اسی کی بنیاد پہ جو ہے وہ شاعر کھیلتا ہے، اور استعارے، تشبیہات، استعارے، کنایے، تمام چیزیں جو ہے وہ اسی تہداری کے نام پر جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو وہ زیادہ کمپریس فارم میں جو ہے وہ 2 مصروں کے درمیان آ جاتا ہے، اور آپ کی بات بھی جو ہے ایک ایسے سبلیمنل وے میں جاتی ہے کہ جہاں آپ ایزیلی امپارٹ کر سکتے ہیں. تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے، میں غزل کو جو ہے وہ، آپ غزل کو زیادہ جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں. جی جناب. اچھا، ابھی آپ ہمیں غزل سنائیں گے یا پھر کوئی نظم؟ میں آپ کو غزل ایک کیونکہ آپ کو غزل ہی پسند ہے. جی بالکل، میں غزل ایک پیش کرتا ہوں، اور مطلع سماعت کیجئے کہ صبح تلک افلاک پہ ایک کیفیت طاری کرتا ہوں، صبح تلک افلاک پہ ایک کیفیت طاری کرتا ہوں، چاند کو اپنی نظم سنا کر شب بیداری کرتا ہوں. واہ، بہت خوب. صبح تلک افلاک پہ ایک کیفیت طاری کرتا ہوں، چاند کو اپنی نظم سنا کر شب بیداری کرتا ہوں. چوکی دار ہوں لیکن میرا لمبا چوڑا کام نہیں،
चौकीदार हूँ लेकिन मेरा लंबा चौड़ा काम काम नहीं, नहीं। एक ही फूल है बाग में जिसकी पहरेदारी करता हूँ। बहुत उम्दा। चौकीदार हूँ लेकिन मेरा लंबा चौड़ा काम नहीं, एक ही फूल है बाग में जिसकी पहरेदारी करता हूँ। घर से निकल आता हूँ अक्सर सुबह के तड़के वहशत में, घर से निकल आता हूँ अक्सर सुबह के तड़के वहशत में, झील में पत्थर फेंक के दिन भर वक्त गुजारी करता हूँ। बहुत खूब। झील में पत्थर फेंक के दिन भर वक्त गुजारी करता हूँ। रात गुजर जाती है मेरी हिज्र का दुख निमटाने में, रात गुजर जाती है मेरी, रात गुजर जाती है मेरी हिज्र का दुख निमटाने में, ज़ख्म शुमारी हो जाए तो नज्म शुमारी करता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। रात गुजर जाती है मेरी हिज्र का दुख निमटाने में, ज़ख्म शुमारी हो जाए तो नज्म शुमारी करता हूँ। खून से खींच के अश्क को अपने लाता हूँ इन आँखों तक, खून से खींच के अश्क को अपने लाता हूँ इन आँखों तक, कितनी मुश्किल से मैं खुद पर रिक्कत तारी करता हूँ। वाह। खून से खींच के अश्क को अपने लाता हूँ इन आँखों तक, कितनी मुश्किल से मैं खुद पर रिक्कत तारी करता हूँ। तुमको समझ में आ जाए तो समझो शेर मुकम्मल है, तुमको समझ में आ जाए तो तुमको समझ में आ जाए तो समझो शेर मुकम्मल है, टूटे फूटे लफ्ज़ों में बस बात तुम्हारी करता हूँ। बहुत खूब। तुमको समझ में आ जाए तो समझो शेर मुकम्मल है, टूटे फूटे लफ्ज़ों में बस बात तुम्हारी करता हूँ। लफ्ज़ों को तरतीब में रखकर पढ़ता हूँ हर महफ़िल में, लफ्ज़ों को तरतीब में रखकर पढ़ता हूँ हर महफ़िल में, लहजे की इमदाद से मैं आवाज़ को भारी करता हूँ। बहुत अच्छा। लफ्ज़ों को तरतीब में रखकर पढ़ता हूँ हर महफ़िल में, लहजे की इमदाद से मैं आवाज़ को भारी करता हूँ। रोज़ बिराजना होता है एक नया सिंहासन मुझको ज़ेब, रोज़ बिराजना होता है एक नया सिंहासन मुझको ज़ेब, रोज़ के रोज़ उसी धारा के सिक्के जारी करता हूँ। वाह। रोज़ बिराजना होता है एक नया सिंहासन मुझको ज़ेब, रोज़ के रोज़ उसी धारा के सिक्के जारी करता हूँ। चौकीदार हूँ लेकिन मेरा लंबा चौड़ा काम नहीं, चौकीदार हूँ लेकिन मेरा लंबा चौड़ा काम नहीं, एक ही फूल है बाग में जिसकी पहरेदारी करता हूँ। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। बहुत ही खूबसूरत आपने जो है वो ये हमें अपना कलाम सुनाया। मुझे ये बताइए, आपने बहुत सारे अशार लिखे होंगे, गज़लें भी लिखी होंगी, नज़म भी लिखी होंगी। आप कहते हैं ना, आप कुछ भी ऐसा कुछ लिख देते हैं कि जो आपके दिल को खुद छू जाता है। ऐसी कौन सी गज़ल या नज़म आपने लिखी है जो आपके दिल को छू गई? देखिए, अगर ये मतलब तो कहते हैं ना, बहुत कोई एक मुसव्विर होता है, वो पेंटिंग करता है, तो वो उसको कहते हैं ना कि उसकी सबसे बेहतरीन तख्लीक होती है। तो आपकी क्या ऐसा बेहतरीन? बिल्कुल होता होगा, आपने अच्छी बात करी है। और ऐसा बिल्कुल होता है कि कोई चीज़ जो है वो बहुत आपको लगता है कि ये आपका मास्टरपीस है, ये ऐसा है। मास्टरपीस है ये। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं इनमें तफरीक बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता। नहीं मुझे तो करता। अपनी हर कही हुई चीज़ से उतनी ही ज़्यादा उनसियत और उतना ही लगाव है, जो मतलब मैं इनके दरमियान इतना ज़्यादा कंपैरिजन नहीं निकाल सकता कि ये ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा। तो तख्लीक है और सारी की सारी मेरी अपनी ख़ुद की अगर तख्लीक है, तो मैं उसके अंदर कैसे मतलब ये डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ कि ये मैंने ज़्यादा। मुझे हर चीज़ उतनी ही ज़्यादा अपील करती है अपनी कही भी, और हर चीज़ से उतनी ही ज़्यादा उनसियत और उतना ही लगाव है कि जितना किसी दूसरी अपनी गज़ल से हो। सो मैं इनमें बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाता। तो मैं आपके लिए मैं कुछ अशार जो है वो पेश करता हूँ आपकी इस बात से, जो कुछ ना कुछ तो फेवरेट आपका होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। देखें, बात ये है कि बहुत जब सारी चीज़ों में से जो है वो एक आप हमें सुनाइए। चलें, अच्छा मैं कोई अशार जो है वो मैं रैंडम मैं दोबारा कह के पेश करता हूँ। गज़ल जो मुझे पसंद है मैं आपके लिए पेश आपको सुनाता हूँ कि लफ्ज़ आईने से गुज़रने वाला था, आईने से गुज़रने वाला था, अक्से हस्ती बिखरने वाला था। आईने से गुज़रने वाला था, अक्से हस्ती बिखरने वाला था। लफ्ज़ तरतीब दे रहा था मैं, लफ्ज़ तरतीब दे रहा था मैं, शेर मुझ पर उतरने वाला था। वाह। लफ्ज़ तरतीब दे रहा था मैं, शेर मुझ पर उतरने वाला था। दोस्त तस्वीर तो पराई थी, दोस्त
تصویر تو پرائی تھی، میں تو بس رنگ بھرنے والا تھا. بہت خوب. دوست تصویر تو پرائی تھی، میں تو بس رنگ بھرنے والا تھا. ہم بھی کیا اس کے ساتھ مر جاتے؟ ہم بھی کیا ان کے ساتھ مر جاتے؟ ہم بھی کیا اس کے ساتھ مر جاتے؟ مرنے والا تو مرنے والا تھا. ہم بھی کیا اس کے ساتھ مر جاتے؟ مرنے والا تو مرنے والا تھا. پھر اچانک بدل گیا منظر، پھر اچانک بدل گیا منظر، میں جسے نقش کرنے والا تھا. پھر اچانک بدل گیا منظر، میں جسے نقش کرنے والا تھا. وہ تو ناخن نے مہربانی کی، ناخن نے مہربانی وہ کی. تو ناخن نے مہربانی کی ورنہ یہ زخم بھرنے والا تھا. وہ تو ناخن نے مہربانی کی ورنہ یہ زخم بھرنے والا تھا. اب کے سورج تھا اشتہا میری، اب کے سورج تھا اشتہا میری، میں وہاں پاؤں دھرنے والا تھا. واہ. اب کے سورج تھا اشتہا میری، میں وہاں پاؤں دھرنے والا تھا. حادثہ عین اس جگہ پہ ہوا، حادثہ عین اس جگہ پہ ہوا، میں جہاں سے گزرنے والا تھا. حادثہ عین اس جگہ پہ ہوا، میں جہاں سے گزرنے والا تھا. پھر مجھے سامنے سے ہٹنا پڑا، پھر مجھے سامنے سے ہٹنا پڑا. آئینہ مجھ سے ڈرنے والا تھا. واہ. پھر مجھے سامنے سے ہٹنا پڑا، آئینہ مجھ سے ڈرنے والا تھا. زیب آنکھیں نہ بند کرتا اگر، زیب آنکھیں نہ بند کرتا اگر، خوف اندر اترنے والا تھا. بہت خوب. بہت زیب آنکھیں نہ بند کرتا اگر، خوف اندر اترنے والا تھا. لفظ ترتیب دے رہا تھا میں، شعر مجھ پر اترنے والا تھا. ہم بھی کیا اس کے ساتھ مر جاتے؟ مرنے والا تو مرنے والا تھا. وہ تو ناخن نے مہربانی کی ورنہ یہ زخم بھرنے والا تھا. بہت ہی خوبصورت آپ نے جو ہے آپ کی شاعری ہے. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، کہیں مت جائیے گا اور بریک کے بعد فوراً آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک بزم شاعری میں ناظرین آپ کو. اور ہمارے ساتھ جو مہمان اس وقت موجود ہیں زیب اورنگزیب صاحب. بڑی خوبصورت ان سے جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں، ان کی نظمیں بھی سنی جا رہی ہیں. اچھا جی زیب اورنگزیب صاحب یہ بتائیے مجھے کہ آج کل جو ادبی تقریبات ہو رہی ہیں کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ مطمئن تو ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کے سوا جو ہے وہ کوئی چارہ نہیں ہے. کیونکہ یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس کا ریشو بہت زیادہ کم ہے، کیونکہ دیگر سوشل ایکٹیویٹیز نے جو ہے وہ چیزوں کو ایسا ریپلیس کیا ہے. تو جتنی بھی ہو رہی ہیں ان کو تو جو ہے وہ بہت وارم ویلکم کرنا چاہیے. اور ویسی بہت تھوڑی ہو رہی ہیں. جی بالکل، اس کو ہونی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے، اور ایک بڑے لارجر اسکیل کے اوپر جو ہے وہ اس کے لیے کوئی سوچنا چاہیے. اگر یہ مطلب گورنمنٹ کے اسکیل کے اوپر اگر یہ ہوتا ہے اور اس چیز کو بہت زیادہ مطلب اس کے بارے میں کوئی جو ہے وہ اہتمام بڑا کیا جائے اگر، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے بہت بہتری کی طرف بھی جو ہے وہ جا سکتا ہے. لیکن ابھی جتنی ہو رہی ہیں تو ان کے لیے تو جو ہے وہ اچھا ہی مجھے سوچنا چاہیے، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے نہیں. تو میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں اور اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. اور کالج کی سطح پہ اور یونیورسٹیز کی سطح پر، اور ہر آپ نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر ہیں، تو آپ کس طرح سے اگر آپ کو کہا جائے کہ شاعری کو پروموٹ کیا جائے یا ادبی تقریبات کو، تو آپ کس طرح سے؟ اس کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ جو سوچنے والے جو لوگ ہیں وہ الگ ہے. میں چونکہ میرا تعلق صرف شاعری سے، میں شاعری کرتا ہوں، تو میں شاید میڈیا سے بالکل میرا تعلق ہے. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ ایک بات جو مجھے فیل ہوتی ہے بہت بہت ایک میرا جینین تھاٹ ہے، وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو اس میں بھی جو آپ کی جو پروگرامنگ ہے، جو پورا دن جو آپ کے پروگرامز چلتے ہیں، چاہے وہ کوئی نیوز کا چینل ہے یا کوئی انٹرٹینمنٹ کا چینل ہے، تو وہاں پہ بھی آپ چیزیں دیکھیں کہ زیادہ کس چیز کو جو ہے وہ اگر انٹرٹینمنٹ کے نام پہ جو ہے وہ کس چیز کو زیادہ وہ دیا جاتی ہے. تو اس میں ڈرامہ آپ کو ملے گا یا کوئی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں، تو مجھے لگتا ہے کہ somehow ایسا شاید کوئی نہیں ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ویورشپ نہیں ہے، یا جو سوچنے والے ہیں وہ اس طرف یا ذرا سا کم سوچ رہے ہیں، یا یہ سوچنے والے نہیں. اصل میں دیکھیں وہ تو اگر اس کو ایک اس آسپیکٹ سے دیکھا جائے کہ وہ ایک
بزنس کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ Marketing پوائنٹ آف point ویو of ہے. view. اگر آپ نے میڈیا کی اگر بات کی تو جو چیز جو ہے وہ بہت زیادہ پروفیٹیبل ہے تو وہ اسی کو زیادہ اسی آف کو کورس جو فوکس ہے. کریں گے. بالکل. تو آج کل ماحول کے اثرات چونکہ ہر چیز پہ جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں, مجھ پہ, آپ پہ, دیکھنے والوں پہ, لوگوں کی سوچوں پر, تو مجھے لگتا ہے لوگ دیکھنا بھی کم چاہتے ہیں یا کچھ ایسا معاملہ ہے, کیونکہ دکھائی وہی چیز جاتی ہے جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ یہ دیکھیے کہ ٹاک شوز دکھائے جا رہے ہیں, مطلب ایک رینڈم بات کر رہا ہوں میں شاعری سے ہٹ کے, یا ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں یا فلمز دکھائی جا رہی ہیں یا کوئی کامیڈی کے یا کوئی ایسے لائیو شوز یا ایسی کوئی بھی چیز ہے, تو اس کا مطلب وہ دیکھی جا رہی ہے اور اس کی ڈیمانڈ اس کی پیدا ہو رہی ہے. تو اس کی ڈیمانڈ یوں نہیں پیدا ہو رہی ہے. ہاں بالکل, اس کے لیے پرسیپشن میکنگ کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک بڑی سطح پر اس کو سوچنے کی, اور جو تھنک ٹینکس ہیں وہ اس طرف سوچیں, اور یہ بہت ضروری ہے. لٹریچر اور ادب اور شاعری کسی بھی, بالکل بالکل میں سمجھتا ہوں اس بنیاد پہ آپ نے میٹرو کا نام لیا تو میں تو بہت مطلب اس کو بہت زیادہ اس چیز کو پرسنلی بھی سپورٹ کرتا ہوں, اور میں اس کو بہت زیادہ اچھا بھی سمجھتا ہوں کہ یہ شاید واحد ایسا چینل رہا ہے پچھلے 10 سالوں میں یا 15 سالوں میں کہ جس نے انکنڈیشنلی یہ نہیں سپورٹ کیا, ویدر وہ اس سے کما رہا ہے نہیں کما رہا اس مطلب, لیکن اس نے اس کو مینٹین کیا. میں مطلب ایک مارکیٹنگ آسپیکٹ سے بھی بات کر رہا ہوں, تو یہ بڑے ایک احساس کی اور ایک بڑے مطلب اس کی بات ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اس کو جو رن کرنے والے لوگ ہیں یا اس کے جو وہ لوگ ہیں جو جس کی سرپرستی میں یہ چل رہا ہے, کیسر واجدی صاحب ہیں. کیسر واجدی صاحب کی تو خیر کیا ہی بات ہے, انہوں نے تو جو ہے وہ بہت اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس کو دیا, اور یہ ان کا ایک بڑا کام ہے. مطلب اس کو کسی بھی اعتبار سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بڑا رول ہے ان کا, بڑا ان کا رول ہے. تو میں اس کو بہت زیادہ وہ سمجھتا ہوں بہترین کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور طاقت. بالکل. اچھا, پروگرام کا وقت ناظرین بہت تھوڑا سا رہ گیا, اور میں چاہوں گی کہ جو زیب اور زیب صاحب ہیں ہمیں کچھ اپنی ایک دو جاتے جاتے اچھی اور نظم یا غزل سناتے جائیں. میں بالکل میں ایک دو غزلیں جو ہے وہ میں آپ کے لیے میں سناتا ہوں. دیکھیں ڈیجیٹل دور آ گیا ہے بالکل ایک دم ٹیکنالوجی سے, تو کتاب اور بیاض کی جگہ جو ہے میری ڈیجیٹل بیاض نے لے لی, تو یہ زیادہ ایزی ہو گیا اس کو ایکسیس کرنا. تو میں اسی میں سے جو ہے وہ دیکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مطلع سماعت کیجیے گا کہ میں نے وہ نظم لکھی ہے کہ خدا جانتا ہے, میں نے وہ نظم لکھی ہے کہ خدا جانتا ہے, اس کا ہر لفظ خدائی کا پتہ جانتا ہے. میں نے وہ نظم لکھی ہے کہ خدا جانتا ہے, اس کا ہر لفظ خدائی کا پتہ جانتا ہے. میری آنکھوں میں یہ تصویر ذرا غور سے دیکھ, میری آنکھوں میں یہ تصویر ذرا غور سے دیکھ, مجھ کو اس شخص سے ملنا ہے بتا جانتا ہے. بہت خوب. میری آنکھوں میں یہ تصویر ذرا غور سے دیکھ, مجھ کو اس شخص سے ملنا ہے بتا جانتا ہے. میں بھی زنجیر نہیں ہوتا کسی وحشت سے, میں بھی زنجیر نہیں ہوتا کسی وحشت سے, وہ بھی تنہائی سے بچنے کی دعا جانتا ہے. کیا بات کہی آپ نے. میں بھی زنجیر نہیں ہوتا کسی وحشت سے, وہ بھی تنہائی سے بچنے کی دعا جانتا ہے. دن تو میں پھر بھی کسی ڈھب سے بتا لیتا ہوں, دن تو میں پھر بھی کسی ڈھب سے بتا لیتا ہوں. رات جو مجھ پہ گزرتی ہے خدا جانتا ہے. بہت خوب. دن تو میں پھر بھی کسی ڈھب سے بتا لیتا ہوں, رات جو مجھ پہ گزرتی ہے خدا جانتا ہے. میری صورت یہ دکھائے بھی تو کیسے مجھ کو, میری صورت یہ دکھائے بھی تو کیسے مجھ کو, میرے بارے میں یہ آئینہ بھی کیا جانتا ہے. میرے کشکول کو بھر دے کہ میں خالی ہوں بہت, تجھ سوا کون سخی میرا پتہ جانتا ہے. میرے کشکول کو بھر دے کہ میں خالی ہوں بہت, تجھ سوا کون سخی میرا پتہ جانتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں خوش ہوں اکیلا ہو کر, مسئلہ یہ ہے کہ میں خوش ہوں اکیلا ہو کر, اس قدر خوش کہ فقط میرا خدا جانتا ہے. بہت خوب, بہت اچھا, بہت اچھا. مسئلہ یہ ہے کہ میں خوش ہوں اکیلا ہو کر, اس قدر خوش کہ فقط میرا خدا جانتا ہے. زندگی کھیل ہے شطرنج سے بھی پیچیدہ, زندگی کھیل ہے شطرنج سے بھی پیچیدہ, جاننے والا بھی اس باب میں کیا جانتا ہے. بہت خوب, بہت خوب. زندگی کھیل ہے شطرنج سے بھی پیچیدہ, جاننے والا بھی اس باب میں کیا جانتا ہے.
حرف کو حرف بتاتا ہے وہ خاموش دہن، حرف کو حرف بتاتا ہے وہ خاموش دہن، صوت کو صوت سمجھتا ہے صدا جانتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ حرف کو حرف بتاتا ہے وہ خاموش دہن، صوت کو صوت سمجھتا ہے صدا جانتا ہے۔ دل دھڑکنے کی بھی آواز نہیں آتی زیب، دل دھڑکنے کی بھی آواز نہیں آتی زیب، ایسی خاموشی کو تو کیسے صدا جانتا بہت اچھا۔ ایسی خاموشی کو تو کیسے، میں بھی زنجیر نہیں ہوتا کسی وحشت سے، وہ بھی تنہائی سے بچنے کی دعا جانتا ہے۔ میری آنکھوں میں یہ تصویر ذرا غور سے دیکھ، مجھ کو اس شخص سے ملنا ہے پتہ بہت جانتا خوب، ہے۔ بہت خوب۔ دن تو میں پھر بھی کسی ڈھپ سے بتا لیتا ہوں، رات جو مجھ پہ گزرتی ہے خدا جانتا ہے۔ بہت خوب۔ میں نے وہ نظم لکھی ہے کہ خدا جانتا ہے، اس کا ہر لفظ خدائی کا پتہ جانتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوبصورت آپ نے بہت شکریہ۔ سنائی میں غزل۔ مزید غزل کے کچھ اشعار بالکل پیش بالکل، کرتا ہوں۔ ارشاد ارشاد۔ کون اتھا میں اترے میری، کس پہ کھلے ہنگام میرا، کون اتھا میں اترے میری، کس پہ کھلے ہنگام میرا، ہنگام میرا، اشک سے کیسے بھانپ سکو گے، خون میں ہے کوہرام میرا۔ واہ، کون اتھا میں اترے میری، کس پہ کھلے ہنگام میرا، اشک سے کیسے بھانپ سکو گے، خون میں ہے کوہرام میرا۔ کوئی تو ساعت گزرے جس میں دو تہذیبیں وصل کریں، کوئی تو ساعت گزرے جس میں دو تہذیبیں وصل کریں، کھینچ لوں میں زنار بدن پر باندھ لے تو احرام میرا، کھینچ لوں میں زنار بدن پر باندھ لے تو احرام میرا۔ آیا ہوں بازار میں بکنے میں خود اپنی مرضی سے، آیا ہوں بازار میں بکنے میں خود اپنی مرضی سے، ورنہ کس میں دم ہے اتنا کون لگائے دام میرا، ورنہ کس میں دم ہے اتنا کون لگائے دام میرا۔ اندر کے بھونچال سے گھر پر خوف کی وحشت طاری ہے، اندر کے بھونچال سے گھر پر خوف کی وحشت طاری ہے، کانپ رہی ہے سقف مسلسل لرز رہا ہے بام میرا۔ واہ واہ، ہرے بھرے انسان کو کیسے ہجر کی آگ نے زرد کیا، ہرے بھرے انسان ہرے کو- بھرے انسان کو کیسے ہجر کی آگ نے زرد کیا، بہت خوب، اب بھی عشق کرے گا پیارے دیکھ تو لے انجام میرا۔ بہت خوب، ہرے بھرے انسان کو کیسے ہجر کی آگ نے زرد کیا، اب بھی عشق کرے گا پیارے دیکھ تو لے انجام میرا۔ انجام ہے کیا، انجام میرا، بچ کے کہاں جاؤ گے آخر تم اتنے چالاک نہیں، بچ کے کہاں جاؤ گے آخر تم اتنے چالاک نہیں، دشت کے چپے چپے پر تو بچھا ہوا ہے دام میرا، بہت خوب، دشت کے چپے چپے پر تو بچھا ہوا ہے دام میرا۔ دام میرا، نیند کی یہ امداد ہمیشہ مجھ کو عشق میں پہنچانا، نیند کی یہ امداد ہمیشہ مجھ کو عشق میں پہنچانا، آنکھ نہ ہو تو حسن سے خالی خواب نہ ہو ناکام میرا۔ بہت خوب، چھوڑ گزشتہ عہد کی باتیں کون مرا اور کون جیا، چھوڑ گزشتہ عہد کی باتیں کون مرا اور کون جیا، مجھ سے مل میں عہد رواں ہوں اورنگزیب ہے نام میرا۔ کیا بات کہی چھوڑ آپ نے، گزشتہ عہد کی باتیں کون مرا اور کون جیا، مجھ سے مل میں عہد رواں ہوں اورنگزیب ہے نام میرا۔ بہت خوب، کون اتھا میں اترے میری، کس پہ کھلے ہنگام میرا، اشک سے کیسے بھانپ سکو گے، خون میں ہے کوہرام میرا۔ بہت خوب، شکریہ۔ بہت خوب، بہت شکریہ زیب صاحب، آپ ہمارے شو میں تشریف لائے۔ انشاءاللہ پھر کسی شو میں آپ کو دوبارہ سے جو ہے ہم بلائیں گے، اور بہت ہی خوبصورت آپ کی نظمیں ہیں، غزلیں ہیں، اور ضرور ان کو بھی جو ہے سنیں گے۔ بہت شکریہ ناظرین، بزم شاعری میں آج ہمارے ساتھ تھے زیب اورنگزیب۔ یقیناً آپ کو ہمارا آج کا شو ضرور پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اپنے اگلے نئے شو میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، خدا حافظ۔